اور آپ کی کتابیں میں اچھا آگے امام جعفر علیہ السلام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نریٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کس کا قول ہے؟ تو خدا را ان فتنوں سے بچیں. لوگ کس مذہب پہ کھڑے ہو یار، کہاں کھڑے ہو؟ بس کمال ہے ویسے، اور حد ہے، مطلب میں تو کہتا ہوں عریانیت کی، بے حیائی کی، کہ آپ کی کتابیں کیا لکھ رہی ہیں، بہتان کس پہ لگا رہی ہیں. امام جعفر علیہ السلام جو کہ امام ہیں آپ کے، ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں بھائی، ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ آپ کا کلینی دجال جس کو یہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، یہ اس بے غیرت کی لکھی ہوئی بک ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا لکھتا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں غسل خانوں میں بیٹھے لکھتا رہا ہے، یا غیر مسلم عورتوں کی شرمگاہیں دیکھتا ہوا لکھتا رہا ہے. کبھی اس کی بک کے اندر کچھ اور مثالیں ہیں. بہتان لگاتے ہو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کے اوپر، اور تمہارا مذہب تمہیں یہ کہتا ہے، کبھی تمہارا مذہب یہ کہتا ہے کہ روزے کے اندر دوبر کے اندر تم لوگ یعنی کہ دخول کر سکتے ہو، یعنی کہ سیکس کر سکتے ہو، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اچھا ویسے اہل بیت کے اکارڈنگ چہرے کا پردہ ہے؟ بالکل کوئی حدیث نہیں، بالکل قرآن کے خلاف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. آج شیعہ حضرات کے لیے ایک بہت اور بڑی خوشخبری لایا ہوں کہ اب شیعہ حضرات جو ہیں نا، وہ غیر مسلم عورت کی شرمگاہ کو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، پہلی بات تو آپ غور سے سن لیں، یہ آپ ہی کی کتاب کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور چونکہ آپ کی کتاب جو ہے وہ بقول حسن اللہ یاری، جو آپ کی کتابیں ہیں وہ بالکل مستند، اس کے اندر احادیث ہیں، روایتیں بالکل ایکوریٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اماموں کا قول ہے وہ ان کے لیے وحی کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن یہاں تو کمال ہو گیا کہ امام کے اوپر بھی جھوٹ باندھا گیا، اور امام نے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ دیا. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا جھوٹ باندھا گیا. تو میں وہ وہی لے کے آیا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا آج، ٹھیک ہے، چونکہ وہی آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں تو یعنی کہ اس چیز پہ حیران ہوں کہ شیعہ مذہب تم لوگوں کے تو بھائی مزے ہی مزے ہیں، ٹھیک ہے. غیر مسلم عورت کی شرمگاہ کو تم بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہو، کوئی ٹینشن نہیں تم لوگوں کے لیے نا، کیونکہ بھائی تمہارے امام نے مطلب اس کو کال کیا ہے، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کر دیا. نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث جہاں سے میں نے لی ہے، آپ حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس ہی پیج سے وہ آپ کو لائف جو ہے وہ حدیث پڑھ کر بتاتا ہے. یہ ان کی ایک سائٹ ہے جہاں سے وہ حدیثیں پڑھ کر بتاتا ہے. اور ویسے بھی آپ فروع کافی اٹھا لیں تو وہاں سے آپ کو یہ روایت مل جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اسلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ٹھیک ہے. مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب یہاں کا کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی کہ آپ نے جیسے کہ ابھی ویڈیو دیکھی، اس میں حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ نہیں، چہرے کا پردہ نہیں ہے، باقی باڈی کا پردہ ہے. ایک طرف تو وہ یہ بتا رہا ہے، دوسری طرف ان کی کتاب کیا بتا رہی ہے، وہ آپ سنیں. میں تو خود بڑا حیران ہوں. تمہاری بکوں کے اندر تو کمال ہے، اور تمہارے مذہب کے اندر تو میں تو کہتا ہوں متع تم لوگوں کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے. اور روزے کے اندر مطلب مین کے دوبر کے اندر تم لوگ اگر ایجیکولیٹ نہ ہو، فور ایگزامپل وہ ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا نیچے، تو تم لوگ دوبر کے اندر وہ کر سکتے ہو، یعنی کہ مطلب دخول کر سکتے ہو اور سیکس کر سکتے ہو، اور تمہارا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ غسل نہیں ہوگا، بقول ایک بندے نے نیچے کمنٹ میں یہ ریزن بتائی تھی، ٹھیک ہے. تو اب یہ میں روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یعنی کہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے، جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے تو وہ بدکار ہے. لیکن یہاں تو واجبہ شیعوں، میں نے کہا نا آپ لوگوں کو تو مزے ہیں، کمال ہے بھائی.
آپ لوگوں کا مذہب تو زبردست، آپ لوگ تو انگریزوں سے بھی آگے نکل گئے نا، آپ لوگوں نے تو انگریزوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خیر یہ آپ کے سامنے فروع کافی ہے، اور یہ وہی سائڈ ہے جہاں سے حسن اللہ یاری جو ہے وہ آپ لوگوں کو روایتیں بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت ہے جی 501 نمبر صفحہ ہے۔ اچھا، اس کی حدیث نمبر ہے جی 27، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 27 ہے، اور اس میں جو ہے حدیث شروع ہو رہی ہے علی بن ابراہیم سے ان ابن ابی عمیر سے ان غیر واحد سے ان ابی عبداللہ سے علیہ السلام سے، حضرت یعنی کہ امام جعفر علیہ السلام سے، اور وہ کہتے ہیں آگے امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انظر الی عورت من لیس بمسلم مثلی نظرک الی عورت الحمار۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے، صاف ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں آپ دیکھیں، حمار کہتے ہیں بیسیکلی گدھے کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو عبداللہ کی سند سے ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ معاذ اللہ فرمایا کہ جو مسلمان نہیں اس کی شرمگاہ کو دیکھنا گدھے کی شرمگاہ کو دیکھنا ہے۔ یعنی کہ جو غیر مسلم ہے، اب اسلام میں تو مسلم غیر مسلم کا عورت کے معاملے میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ کسی عورت کے اوپر تمہاری نظر نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اب وہ غیر، اب آپ کے اس کا مطلب ساتھ والے گھر کے اندر کوئی غیر مسلم عورت رہتی ہے تو لگا لے کیمرے، دیکھی جائیں اس کی شرمگاہ آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اور فار ایگزامپل کوئی آپ کے دوست احباب میں کوئی ایسی عورتیں ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، تو اس کا مطلب تو آپ کے لیے فتویٰ جاری ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ بھی دیکھیں گے تو ہم گدھے کی شرمگاہ دیکھیں گے نا، یعنی کہ ایکول ٹو گدھے کی شرمگاہ ہے، یعنی کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، کتنا غلیظ مذہب ہے تم لوگوں کا، شیعوں تم لوگوں کا اتنا غلیظ مذہب ہے، تم لوگ بہتان لگاتے ہو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کے اوپر، اور تمہارا مذہب تمہیں یہ کہتا ہے، کبھی تمہارا مذہب یہ کہتا ہے کہ روزے کے اندر دوبر کے اندر تم لوگ یعنی کہ دخول کر سکتے ہو، یعنی کہ سیکس کر سکتے ہو، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرا یہ ہے اگر تم غیر مسلم عورت کی شرمگاہ دیکھو گے تو کیا ہوگا، یعنی کہ وہ گدھے کی مثل ہے، گدھے کی شرمگاہ کی مثل ہے، یعنی کہ تم دیکھ سکتے ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ میں نے، یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گا، یہ وہ سائڈ ہے جہاں سے حسن اللہ یاری جو ہے وہ آپ کو احادیث بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے اندر سیم نمبرز ہیں جو آپ کی بکس کے اندر نمبر ہیں، میں نے بکس سے نمبر لے کے یہاں سے آپ کو اس لیے دکھایا ہے، یہ مجھے مل گئی، بڑی خوشی ہوئی کہ حسن اللہ یاری یہیں سے بتاتا ہے نا آپ لوگوں کو۔ تو یار لعنت ہے ویسے آپ لوگوں کے اوپر، آپ لوگ کس مذہب پہ کھڑے ہو یار، کہاں کھڑے ہو، بس کمال ہے ویسے، اور حد ہے، مطلب میں تو کہتا ہوں عریانیت کی، بے حیائی کی، کہ آپ کی کتابیں کیا لکھ رہی ہیں، بہتان کس پہ لگا رہی ہیں۔ امام جعفر علیہ السلام جو کہ امام ہیں آپ کے، ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں بھائی، ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کا کلینی دجال جس کو یہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، یہ اس بے غیرت کی لکھی ہوئی بک ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا لکھتا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں غسل خانوں میں بیٹھے لکھتا رہا ہے، یا غیر مسلم عورتوں کی شرمگاہیں دیکھتا ہوا لکھتا رہا ہے۔ کبھی اس کی بک کے اندر کچھ اور مثالیں ہیں، کبھی وہ بتاتا ہے کہ جی اگر میں امام جعفر کی آپ کو حدیث ساری بتا دوں تو زرارہ سے ایک روایت ہے، میں نے پہلے ہی پیش کی تھی، تو تم لوگوں کا جو مرد کا یعنی کہ ذکر ہے، ذکر یعنی کہ شرمگاہ جو ہے وہ پھول جائے لکڑی کی طرح۔ تو یعنی کہ یہ وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر صرف خلاصت بھری ہوئی ہے، اور آپ کی کتابیں میں اچھا آگے امام جعفر علیہ السلام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نریٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کس کا قول ہے؟ تو خدا را ان فتنوں سے بچیں، یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اب انہی کی بکوں سے ان کا چہرہ بے نقاب کر رہا ہوں، اب تو ہوش کے ناخون لے لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔